وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے جس نے قتل کی ابتدا کی نا، سب سے پہلے جس نے قتل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی جگہ پہ بھی ظلمن کوئی قتل ہوتا ہے نا، جتنا آج پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت چکا ہے، کتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جو کہ سب سے پہلے انسان کو قتل کرنے والا حضرت آدم کا جو بیٹا قابیل تھا، دو بھائی تھے نا، حابیل اور قابیل، جو قابیل تھا نا جس میں کاف آتا ہے وہ قتل کرنے والا ہے، اس کی نشانی یہ ہے۔ اکثر طور پہ ہمیں بھول جاتا ہے کہ قابیل اور حابیل دو بھائی ہیں، حضرت آدم کے بیٹے ہیں، ان کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہوا، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، مضمون نہیں ہے، لیکن اتنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حابیل اور قابیل دو بھائی ہیں، آپس میں جھگڑا ہوا، ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ یہاں ناموں میں جب آپ آتے ہیں تو بھول جاتا ہے کہ قتل کرنے والا کون ہے اور قتل ہونے والا کون ہے۔ تو یہاں جس کے نام میں کاف آتا ہے نا، قابیل، وہ قتل کرنے والا ہے، وہ قاتل ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے انسان کو جو قتل کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جب تک اس دنیا میں ظلمن قتل ہوتا رہے گا، جتنا بھی آج اس قاتل کو جو آج قتل کرے گا، قیامت تک لوگ کسی کو ظلمن قتل کریں گے، جتنا آج قاتل کو گناہ ملتا ہے اتنا ہی گناہ آدم کے اس بیٹے کو بھی ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی بھی اچھا کام ہو تو وہ بندہ اچھا کام کوئی شروع بھی کر سکتا ہے، لوگ دیکھ کے شروع کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، لیکن اس کا الٹ بھی ہے کہ اگر کوئی برا کام شروع کرتا ہے، وہ دنیا ہے کتنے تک بندہ کرے گا، دنیا ہے، موت تو آنی ہے، زندگی تو گزر جانی ہے۔ بندہ ناسمجھی میں یا سرکشی میں، یا یہ کہہ لیں کہ ایک ذہن پہ بھوت سوار ہوتا ہے، کوئی غلط کام شروع کر بیٹھے، گلی محلے کے جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اسی برے کام کو آگے کر رہے ہیں۔ وہ بندہ جس نے شروع کیا وہ تو چلا گیا اس دنیا سے، 4 دن کی زندگی ہے، یہ جب سانس نکلے گا تو بس ختم، یہ کھیل ختم ہو جائے گی، لیکن جب تک وہ لوگ برے کام میں مصروف رہیں گے اس کو اتنا ہی گناہ ملتا رہے گا جتنا اس نے شروع کیا تھا۔ اس لیے آج کا جو دن ہے یہ محبت اگر کرنی ہے تو اللہ سے کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے فرمایا ہے جو ایمان والے ہیں وہ ٹوٹ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کی اگر بات کرنی ہے تو رسول اللہ سے محبت کریں، جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اور حیا، کس طرح خوبصورت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من کلام النبوہ اذا لم تستحی ففعل ما شئت یا فصنع ما شئت کے بھی الفاظ ہیں۔ ایک جملے میں اللہ کے نبی نے ساری کی ساری دنیا کو بند فرما دیا، فرمایا کہ جب حیا چلی جائے نا، حیا جب حیا کسی سے چلی جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، تو پھر جو مرضی ہے وہ کرتا رہے۔ اس کا مطلب اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بیس اور بنیاد جو ہے وہ انسان کی حیا ہے، اور شرم و حیا ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، ایک ماحول تھا کہ یہ شرم و حیا مسلمانوں کا زیور تھا۔ مسلمان اس شرم و حیا کو اپنا زیور سمجھتے تھے، کوئی ماں بہن کی عزت ہوا کرتی تھی، کوئی گلی محلے کی عورتوں کی عزت ہوا کرتی تھی، کوئی بڑے لوگوں کا ادب اور احترام ہوا کرتا تھا، چھوٹوں پہ شفقت ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں۔ اسی بات کا نام حیا ہے، اسی بات کا نام حیا ہے کہ بندہ برائی سے بچ رہا ہے، نیکیوں کی طرف آ رہا ہے، بڑے چھوٹے کا وہ لحاظ کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک پورا حصہ ہے، اور یہ حیا ہی الحیاء لا یاتی الا بخیر وانہ خیر کلہ، جس کے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے،
رسول اللہ نے فرمایا جس کے پاس حیا ہے اللہ نے اس کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے، اور جس کے پاس حیا نہیں ہے نا اس کو اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز رب نے عطا نہیں فرمائی، اس کے پاس یوں سمجھ لیں کہ کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور جو لوگ بے حیائی کو پوری دنیا میں، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دن منایا جاتا ہے محبت کا، ہم مسلمان ہیں تو 14 فروری 2025 ہے یا اس سے آگے یہ پچھلے کتنے بھی سال ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی یہ تربیت کریں کہ بیٹا اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کریں، محبت کرنی ہے تو رسول اللہ سے کریں، اگر محبت کی باتیں کرنی ہے تو پھر اپنے والدین سے کریں، بات محبت کی ہے تو اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں جو سچے اور پکے رشتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں وہ تو دھوکہ دہی ہے، وہ چند دنوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ فتنہ فساد ہی ہے۔ اور جو لوگ برائیوں کی طرف آتے ہیں، اللہ نے کس طرح ارشاد فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اور 7 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ آیت کا مفہوم بنتا ہے، اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، لہو و لعب میں لے جاتے ہیں، کھیل کود تماشوں میں لے جاتے ہیں، رب کے راستے سے ہٹاتے ہیں، اللہ کی باتوں کا مذاق بناتے ہیں۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں یہ بات سر عام پیٹی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے کہ یہ عورت کو آزادی ہونی چاہیے، عورت جو مرضیاں کرتی رہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارا جسم اور ہماری مرضی جیسے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت والی ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے یوں سمجھنے کہ دشمنی مول لینے والی بات ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، کہ لوگوں یاد رکھو ایسے لوگوں کے لیے رب نے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ ایسے لوگوں کو جب رب کی آیات سنائی جاتی ہیں، جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ رب کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ وہ یوں منہ موڑ لیتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بات سنی ہی نہیں ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے کانوں میں تو کوئی بھاری پن ہے، کوئی میل ہے، انہوں نے تو کوئی اللہ رسول کی بات سنی ہی نہیں ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، رب نے فرمایا اے نبی ان کو دردناک عذاب کی بات سنا دیں۔ ہمارے پاس آئیں گے، ہماری بات سے منہ موڑتے ہیں، آپ کی بات سے منہ موڑتے ہیں، تو یاد رکھیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب۔ ام المومنین